علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا آج دوسرا دن ہے، اور ہم اس بار میلاد شریف کی محفل میں کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کا درس مبارک سن رہے ہیں۔ کل میں نے قسم اول شفا شریف کا پہلا باب، اس میں سے جو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن عظیم کی روشنی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، شان، عظمت اور کرامت کا ذکر کیا تھا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ آج پہلی قسم کا باب دوسرا باب ہے، اور یہ باب آج بالخصوص احادیث مبارکہ کی روشنی میں مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کیا ہے وہ آپ سمجھیں گے اور سنیں گے۔ یہ کتاب میں نے کل مختصر تعارف کیا تھا کہ یقیناً جس طرح اس کا نام شفا ہے، شفا در حقیقت یہ ظاہری اور باطنی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ جسمانی بیماری کی بھی شفا ہے، اور روحانی بیماری کی تو شفا یقیناً ہے۔ باب دوم شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب، عظمت و شان احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا تذکرہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ اس باب میں دو چیزوں پر خصوصیت کے ساتھ آپ نے کلام فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، دو چیزیں اس باب میں خاص کر بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے میرے آقا علیہ السلام کی تخلیق۔ تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیدائش، سرکار کا جسم اطہر کی جو خوبی اللہ نے حضور کے جسم انور کی بنائی ہے، حسن و جمال جو آپ کو سرکار کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، جو عزت، قوت اور نسب کا شرف، یعنی جسمانی لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے جو اللہ نے اپنے محبوب کو کرامت اور بزرگی عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اور دوسرا پہلو حضور کی جو پاکیزہ سیرت، حضور کا حسن اخلاق دیکھ لیں، حضور کا حلم، نرمی، شفقت، محبت، اور یہ ساری چیزیں جو سیرت اور حسن اخلاق کے قبیل سے آتی ہیں، اس کا تذکرہ اس میں کیا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام کی مبارک تخلیق ہے۔ حضور علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو احادیثیں وارد ہیں، سب سے پہلی چیز کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو نسب عطا فرمایا تھا، حسب و نسب کی بلندی کی کائنات میں، جیسا کبھی حافظ صاحب نے اشعار پڑھے نا اعلیٰ حضرت امام سنت کی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ السلام ہر لحاظ سے
تمام انبیاء کرام سے بلکہ اللہ کی ساری مخلوق سے بلند و بالا اور عزت و شان والے ہیں۔ اس باب میں حضور السلام کے جو حسب نسب کی بات آئی، سرکار السلام کی جو تخلیق اللہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک قاضیات لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، یاد رکھنا، اللہ خالق ہے اور اللہ کے سوا سب چیز مخلوق ہے، وہ چاہے انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، چاند و سورج ہوں، زمین و آسمان ہوں، سب چیزیں مخلوق ہیں، اللہ کے ماں سوا ہر شے مخلوق ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیرہم، من خیر قرنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں سے اور بہتر زمانے میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر پیدا کیا۔ اور ایک حدیث پاک اس کو بھی قاضیات نے لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ عز و جل اختار خلقہ فاختار منہم بنی آدم ثم اختار بنی آدم فاختار منہم العرب ثم اختار العرب فاختار منہم قریشا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے کہ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق میں سے بنی آدم کو چن لیا، یعنی انسانوں کو اللہ نے سب سے عزت اور سب سے بڑا مقام عطا کیا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں انسان جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم اختار بنی آدم، پھر بنی آدم سے عرب کو چنا، پھر عرب سے قریش کو چن لیا، پھر قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، پھر بنی ہاشم سے مجھے چن لیا، بنی ہاشم سے مجھے چن لیا، پس میں ہمیشہ بہتر سے بہتر گروہ میں رہا ہوں۔ سن لو، جو عرب والوں سے محبت رکھتا ہے تو مجھ سے محبت رکھنے کے باعث، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے تو مجھ سے عداوت رکھنے کے باعث۔ اس کا مطلب یہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو بنایا ہے تو اپنی تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ نے مجھے بنایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صفات کو بیان فرمایا۔ تو آپ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بلند، سب سے باکرامت، سب سے عزت دار، سب سے معظم اور سب سے مکرم اور مشرف ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جو جسد اقدس تھا، آپ علیہ السلام کی شان یہ تھی میرے حضور علیہ السلام کی کہ آپ جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے آپ بشر ہیں، بشر مانے انسان، لیکن حضور علیہ السلام کی حقیقت نور علی نور ہے۔ سرکار کا ظاہر بشر ہے اور حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ اس پر قرآن بھی شاہد ہے اور حدیث بھی شاہد ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور کا ظاہری جو بشر ہے، سر سے لے کر مبارک پیر تک، اس میں جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں وہ میں چند آپ کو بتاتا ہوں آج، چونکہ یہ تعلق رکھتا حضور کے خلق سے، تخلیق سے، یہ ساری چیزیں، یعنی حضور کی پاکیزہ صورت، حضور السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جبلت اور ایک فطرت اور ایک خلقت عطا فرمائی، سرکار السلام کو کتنا اعلیٰ، کتنا حسین اللہ نے بنایا میرے آقا علیہ السلام کو، کہ اس بارے میں قاضیات نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ فطری طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو جو محاسن، جو کمالات آپ کی ذات مقدسہ میں رب نے رکھے ہیں اور کہیں نہیں ہیں، فطری طور پر آپ کی ذات اقدس میں، آپ کی جسد اقدس میں جو حسن و جمال اور کمال اور خوبی اللہ نے رکھا ہے وہ کہیں نہیں رکھا ہے۔ اور اسی بات کو حضور کے صحابی اور بارگاہ رسالت کے شناخواں حضرت حسان بن ثابت اس طرح فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ عام سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔
خلقتا مبرأ من کل عیب، حضور آپ تو ہر عیب سے بری ہو کر کے پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقتا کما تشاء، گویا کہ آپ کی تخلیق ایسے ہوئی ہے جیسے کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ حضور کی شان تھی، یعنی حضور کے کمال اور اوصاف کو یہ دو شعر میں حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرما دیا۔ اس سلسلے میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک لکھا، سرکار کا حسن و جمال کا مقام کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے کسی کو تاجدار عرب و عجم سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر مصطفیٰ کریم ہیں۔ جب کوئی آپ کی جانب دیکھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج کی شعاعیں چہرے پردور میں تیر رہی ہیں، ایسا لگتا تھا۔ اتنا اللہ نے حسین اپنے حبیب کو بنایا تھا۔ اور جب حضور تبسم فرماتے، مسکراتے تو سامنے کے در و دیوار جگمگانے لگتے تھے۔ یہ سرکار کی نورانیت کا حال تھا، یہ حضور کی نورانیت کا حال تھا۔ بلکہ روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میری ماں اور ساری امت کی ماں سوئی سے کوئی کپڑا سی رہی تھی۔ سرکار تشریف لے گئے، بیٹھے تو اچانک چراغ جل رہا تھا، چراغ کی روشنی میں سل رہی تھی۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھ گیا اور سوئی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی گر گئی۔ اب اندھیرا ہو گیا، لیکن اندھیرا ہوا ویسے ہی میرے سرکار تشریف لائے۔ حضور کے آتے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کے در و دیوار روشن ہو گئی اور اتنی روشنی پھیل گئی سرکار کے تشریف لانے سے، حضور کی نورانیت سے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو حضور کے نور میں تلاش کر لیا، اتنا روشنی پھوٹی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام مسکراتے تو در و دیوار جو ہے نا وہ روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا تو اس پر خوف طاری ہو جاتا تھا، اور جب وہ ملتا جلتا رہتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور کوئی شخص آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور بے ساختہ یہ پکار اٹھتا تھا میں نے حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا حسین و جمیل کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور نہ آپ کے بعد کوئی نظر آیا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حسن و جمال اپنی ساری مخلوق سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اور میرے آقا کریم السلام کی مبارک طبیعت میں اتنی نفاست تھی، اتنی پاکیزگی تھی، اتنی پاکیزگی تھی، اور یہ بات تو مشہور ہے اور حدیثوں میں ہے، قاضی اعظم رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے جسم انور سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ سرکار کا جسم اقدس خوشبودار رہا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم السلام ایک مرتبہ سرکار السلام نے اپنا دست مبارک میری رخسار پر پھیرا، میں نے یوں محسوس کیا کہ آپ کا دست کرم ہے، اور اتنا خوشبودار تھا جیسے ابھی ابھی کسی عطار کی صندوقچی سے نکالا گیا ہو، یعنی گویا کہ ابھی ابھی عطر میں ڈبو کر کے نکالا گیا ہو، اتنا خوشبودار تھا میرے آقا علیہ السلام کا مبارک دست کرم۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کا بیان ہے کہ کوئی خوشبو لگائے یا نہ لگائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ جو کر لیتا تو سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کیا کرتا تھا۔ حضور السلام کا مبارک یعنی نور مجسم اتنا خوشبودار تھا، جب میرے آقا علیہ السلام اپنا نورانی ہاتھ دست شفقت سے کسی بچے کے سر پر پھیرتے تو وہ خوشبو کے باعث دوسرے بچوں سے پہچانا جاتا تھا، اس بچے کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوا۔ دوسروں کی بھی خوشبو وہ منتقل ہو جایا کرتی۔ بلکہ قاضی اعظم نے حدیث پاک اور لکھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں نبی کریم السلام آرام فرما تھے، تو آپ کو جو پسینہ آتا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم ایک شیشی لے کر آتی ہیں اور سرکار کے مبارک جسم اقدس سے پسینہ نکال کر شیشی میں جمع کر لیتی،
میرے آقا بیدار ہوئے تو پوچھا ام سلیم میں پسینہ کیا کرو گے؟ کہنے لگی حضور یہ تو ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ بلکہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ جب کسی لڑکی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو خوشبو لوگ عمدہ قسم کی استعمال کرتے تھے، خوشبو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک پسینے کی شان یہ تھی، اتنا خوشبودار ہوا کرتا تھا کہ کسی کے گھر شادی ہوتی تو وہ سرکار کا مبارک پسینہ بطور عطر کے لے جاتا تھا، اور جس دلہن کو حضور کا مبارک پسینہ لگا دیا جاتا اس کی 7 نسلوں تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ کیا شان تھی! واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یہ حضور کے پسینے کی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے آقا کے مبارک نالین کی دھول پر۔ مسلمانوں تمہیں فخر ہے، ہمیں اللہ نے اپنا حبیب ایسا محبوب دیا ہے جو بے مثال ہے، بے مثال لاسانی ہے۔ اللہ نے جو ہم پر کرم فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور کی خوشبو کا حال یہ تھا، یہ سرکار کے مبارک خلق کی بات ہے، تخلیق جس کو بولتے ہیں۔ حضور کے جسم ظاہر میں جو رب نے کمال اور خوبی رکھی تھی کسی میں نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو راستہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا، اور صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ حضور کدھر گئے، خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے تھے میرے آقا کہاں موجود ہیں۔ یوں مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور میرے امام نے فرمایا ہے نا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے بھی گلیاں بھی خوشبودار ہو جایا کرتی اور خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور کے پسینے مبارکہ کی شان تو یہ تھی۔ اب وہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ آپ سمجھ لیں کہ آج جو بدنصیبی ہیں لوگوں کے نا، بعض لوگ جو حضور کی عظمت و شان کا انکار کرتے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ وہ لوگ حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارا جسم ہے تو ہمارا ان کا پسینہ تو بدبودار ہوتا تھا، بدبودار ہوتا ہے، تو حضور السلام کی ذات اقدس کو اپنی ذات پر تصور کرتے، کہاں اللہ کے رسول، کہاں تمہارا پسینہ بدبودار، اور کہاں مصطفیٰ کے پسینے کو دلہن کو لگایا جاتا، نسلیں 7 نسلیں خوشبودار ہوتی، کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بات یہ ہے، میں نے بتایا شروع میں، عقیدہ یہ ہے، سچا عقیدہ کہ میرے سرکار اصل تو نور تھے، میرے آقا یاد رکھنا، حضور کے اصل نور تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو لباس بشر میں بھیجا وہ اس لیے بھیجا، اگر سرکار نوری لباس میں تشریف لاتے تو کسی کی مجال ہی نہ تھی کہ حضور سے کوئی فیض لے پاتا، حضور سے کوئی دین سیکھ پاتا، حضور کی صحبت میں کون بیٹھ سکتا تھا؟ اس نور کے آگے تو سب جل کر خاکستر ہو جاتے۔ تو بشر کو یعنی انسان کو ہدایت دینا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو لباس بشر میں بھیجا تاکہ بشر سے مانوس ہوتا ہے، ان سے فیض لے سکے، اس لیے اللہ نے بھیجا۔ تو اب وہ جو بشری تقاضے تھے، جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام کھاتے تھے، پیتے تھے، نکاح کرتے تھے، جب لباس بشر میں آئے تو امت کی تعلیم کے لیے سرکار نے سب کچھ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کا عام لوگوں کی طرح حضور السلام کے جو مطلب سرکار کا مبارک جسم ہے اور حضور السلام کے جو خلقت ہے اس کو عام لوگوں پر یا ہم لوگوں پر قیاس نہیں کریں۔ میں نے ابھی ایک مثال دی کہ حضور کا پسینہ کتنا خوشبودار تھا، اور ہم کو عطر لگائیں تب بھی ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، تو کہاں قیاس کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھیں، ہم اگر خون ہمارے جسم سے نکل جائے تو خون ناپاک ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکلا ہوا خون بھی پاک ہوا کرتا تھا، بلکہ بعض اوقات صحابہ نے اس کو پیا بھی ہے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ہم جو قضائے حاجت کرتے ہیں نا، وہ تو نجاست ہوتا ہے، گندگی ہوتا ہے۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا حدیث پاک کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کی بول و براز کو نگل لیتی تھی، اگر کوئی اس جگہ جا کر دیکھتا تو سوائے عمدہ خوشبو کی مہک کی کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ یہ کمال تھا میرے مصطفیٰ کی اور کسی میں نہیں، یہ کمال تھا۔
یہ کمال تھا۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں ضمیر پر کسی چیز کا نشان نہیں نظر ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، انبیاء کے جسم سے جو چیز یعنی بول و براز نکلتی ہیں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ زمین اسے فوراً نگل لیا کرتی ہے۔ اپنی طرح قیاس نہ کریں میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس اتنا نفاست، اتنا طہارت، اتنا پاکیزہ تھا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میرے حضور کا جسم اقدس کتنا پاکیزہ تھا، آپ کے جسم کا ہر چیز پاک ہی پاک تھا، ناپاکی آپ کے قریب پٹکنے بھی نہ پاتے تھی، چاہے وہ خون ہو، چاہے بول و براز ہو، یا جو کچھ آپ کے جسم اقدس سے نکلے وہ پاک ہی اور خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اقدس ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق میں عطا فرمایا۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ حضور السلام کا حسن کتنا اعلیٰ تھا، سرکار کا میرے آقا علیہ السلام کا جو ہے نا جسم اقدس کی جو ساخت اللہ نے بنائی تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت، سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو یقیناً انسان تو ہے ہی سب سے خوبصورت شکل، لیکن ان تمام انسانوں میں جو کامل ترین انسان ہے مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، اصل اس کے مظہر یہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں کہ دنیا میں حضور تشریف لائے تو آپ کے جسم اقدس سے کوئی خوشبو تو آ رہی تھی، کوئی نجاست نہ تھی۔ جس طریقے سے عام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے جسم پر نجاست ہوتی ہے، کبھی خون ہوتا، کبھی اور جسم کی کوئی غلاظت ہوتی، میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر کوئی نجاست کا نام و نشان تک نہ تھا، پاک و صاف پیدا ہوئے اور خوشبودار پیدا ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ناف کاٹنا پڑتا نا بچے کو جب پیدائش ہوتی ہے، حضور السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوا کہ ناف کاٹنے کی ضرورت ہو، ختنہ کرنے کی ضرورت ہو، ایسا معاملہ نہ ہوا۔ یہ حضور السلام کی تخلیق کا عالی شان معجزہ تھا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی جو مبارک نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا، کمال عطا فرمایا تھا۔ بیٹھتے ہیں فرش پر لیکن خبر کہاں کی رکھتے ہیں؟ عرش کی رکھتے ہیں۔ ابھی حدیث پاک سنو، قاضیات فرماتے ہیں انی لأراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے تمہیں آگے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح انی لانظر من ورائی کما انظر الی من بین یدی وفی اخری انی لابصر من خفایا کما ابصر من بین یدی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے پیچھے والوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ حضور السلام کی شان تھی، حضور کی نگاہوں کی چمک دمک اور ایسی روشنی تھی، اور سرکار علیہ السلام کا کمال تھا۔ اس کے بعد حضور السلام کی فصاحت و بلاغت کی بات آئی، جب میرے آقا کلام فرماتے تو حضور نے خود فرمایا، حضور کو اللہ نے خصوصیت دی تھی کہ سرکار فرماتے تھے انی اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بات مختصر کرتے لیکن اس کا معنی نکالا جاتا بہت زیادہ ہوتا، یعنی زیادہ باتوں کو، زیادہ مفہوم کو تھوڑے لفظوں میں آسانی کے ساتھ میرے آقا بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ جوامع الکلم حضور کی فصاحت و بلاغت کی شان تھی۔ اس کے بعد دیکھیں میرے عزیزوں، یہ سرکار کے حسن ظاہر کا یوں کہہ لیں، جسم اقدس کا اور حضور کے نسب کا جو مقام تھا، وہ شان تھی، جو عظمت تھی، یہ بہت بلند تھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسن ترتیب کے ساتھ بنایا تھا کہ سرکار کی آنکھوں کے بارے میں ہے کہ حضور السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا ہے، ہم اگر سو جائیں، ایک نیند بھی لے لیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب سو جائیں، سو کر کے ویسے اٹھ کر کے نماز پڑھیں، حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور حضور السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہمیشہ وتر کی نماز آخری وقت میں پڑھتے، یعنی تہجد کے ٹائم اٹھ کر پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے،
ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ روزانہ تہجد کے وقت جو ہے نا وتر کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی آنکھ لگ جائے اور نہ کھلے تو آپ کی وتر قضا ہو جائے گی؟ تو فرمایا عائشہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، ترقدو نوما عینایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے مگر میرا دل بیدار رہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں سو جائیں تو میری وتر کی نماز قضا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کو جو قوت دی تھی، طاقت، 100 مردوں جتنی طاقت تھی میرے آقا علیہ السلام کو، 100 مردوں جیسی طاقت تھی۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کثرت سے ازواج رکھا کرتے تھے، تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کے مقابلے میں 100 مردوں کی طاقت عطا فرماتا ہے، بلکہ اور زیادہ طاقت میرا رب اپنے محبوب بندوں کو اور اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو حضور السلام کے جو ظاہری جسم کے حوالے سے تھا، یعنی تخلیق کے حوالے سے جو کمال و شرف تھا، قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھا تھا، وہ بیان کیا۔ اب دوسرا پہلو آپ دیکھے جائیں جس کو کہتے ہیں حسن سیرت، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حضور کے کردار کے بارے میں خود قرآن نے گواہی دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اخلاق عظیم کے منصب پر فائز ہیں، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت یہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی اس بات کی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ حضور کا اخلاقی کریمانہ کیسا تھا؟ تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ صدیقہ فرمانے لگتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق ایسے تھا جیسے کہ قرآن ہے، یعنی قرآن خود میرے حضور کا اخلاق تھا، قرآن میرے سرکار کا اخلاق تھا۔ اب حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بات آئی تو اب حضور کے اخلاق میں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں، بچپن سے لے کر کے وفات تک سرکار اسلام نے جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ رب العالمین نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے اپنے اخلاق کو سنوارو، اللہ نے خود ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اب بتاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا پاکیزہ ہوگا بچپن سے لے کر کے وفات تک، بلکہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت بھی مکہ والے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، صادق و امین کہا کرتے تھے، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے نہ کوئی خیانت، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی فریب، نہ کوئی ایسی خرابی جس کو لوگ مایوس سمجھتے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سرکار اسلام کی پاکیزہ اخلاق کی نشانی اور پاکیزہ اخلاق کی شان تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سرکار کے اخلاقی کریمانہ میں ایک وصف ہے جود و کرم کا، سخاوت کا۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام لوگوں پر سخاوت کی برسات کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آیا۔ قاضی اعظم نے حدیث پاک لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اس وقت حضور السلام کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر جائے، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، اتنی جگہ مطلب بھر جائے، اتنی بکریاں کو قریب بڑھتا حضور کے پاس۔ ایک نے سوال کیا، میرے آقا نے ساری بکریاں اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ بتاؤ، ایک نے سوال کیا، اتنی بکریاں دے دیا کہ جتنی بکریاں 2 پہاڑوں کے درمیان سما جاتی، سب اٹھا کر کے دے دیا۔ جب اپنے قبیلے گیا تو کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مال ختم ہونے کا نام و نشان نہیں رہتا، اندیشہ ہی ختم ہو جاتا ہے غریبی کا، اتنی سخاوت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارگاہ رسالت میں 90,000 درہم آئے، تو آپ نے انہیں ایک چٹائی پر رکھوایا اور تقسیم کرنے لگے۔ جو بھی سائل آتا آپ اسے عنایت فرماتے، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ جب آپ سارے درہم تقسیم کر دیے تو اس کے بعد پھر آخر میں ایک شخص آیا، کہا حضور مجھے بھی چاہیے۔ اب کچھ بچانا تھا، سب دے دیا، اب کچھ تھا نہیں تو اس نے پھر سوال کر دیا، میرے آقا کے شان کیا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور کی شان تجھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب تو سب ختم ہو گیا، ایسا کرو تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے بازار جاؤ اور میرے نام پر قرض پہ سامان لے لو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں انہیں ادا کر دوں گا۔ ہاں سرکار کوئی ایسا دے سکتا ہے، اگر انسان کے پاس ہو تو خیر وہ دے دے ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم تھوڑی کہتے ہیں جاؤ تو ہمارے نام پر قرض لے لو، ہمارے پاس آئے گا دے دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہے نا اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، حدیث پاک میں آیا ہے، ان کو لوگ محبت میں حمار کہا کرتے تھے، نام عبداللہ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ ذرا مزاحیہ تھے، ان تو کچھ کام دھام تو تھا نہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، میرے آقا علیہ السلام کو دیکھتے کہ سرکار لوگوں کے دکھ درد کو سن کے حضور کے مبارک دل پر کبھی غم ہوتا تھا، کبھی آپ رنج و ملال میں ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، وہ صحابی کو ایسی بات کہتے کہ سرکار مسکرا دیتے تھے۔ اور ان کی عادت ایک اور تھی، کبھی دیکھتے کہ حضور بھوکے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے، اب ان کے پاس کچھ پیسہ تو ہوتا نہیں تھا، وہ بازار جاتے اور ادھار خرید کر کے لے آتے اور حضور کو کھلاتے تھے، خاص کر پنیر دہی یا شہد وغیرہ حضور کو کھلاتے، سرکار خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد قرضہ لے کر آتے، جب وہ دکاندار ان سے مانگتا، بھائی عبداللہ تم نے فلاں دن تو قرض لے کر گئے تھے واپس کرو، اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، کہا یا رسول اللہ یہ مانگنے کے لیے پیسے آ گئے، قرضہ لیا تھا، تو کہا پھر ہم کیا کریں، تم نے لیا تھا، کہا حضور لا کر آپ کو تو کھلایا تھا، آپ ادا کریں، تو میرے آقا اس کا بھی قرض ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ حضور کتنی محبت کرتے تھے، سخاوت کا حال یہ تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیے حضور السلام کے آپ یہ سخاوت کا حال تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاکیزہ حسن اخلاق کی بات کریں، سرکار کے مطلب سیرت کی بات کریں تو حضور کا حسن اخلاق بے مثال تھا۔ یہ تو میرے آقا کریم کا ہر چیز بے مثال تھا۔ حسن اخلاق ایسا بے مثال تھا کہ کافروں کے ساتھ بھی میرے آقا علیہ السلام نے شفقت، نرمی، محبت اور پیار کا برتاؤ ہمیشہ کیا ہے، اور مخلوق خدا کی جو حاجت روائی میرے سرکار نے کی ہے، اگر کوئی آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا، کوئی آپ کی توہین کرتا، آپ کے ساتھ کوئی نازیبا کلمات بھی کہتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کو معاف بھی کر دیا کرتے اور ساتھ ساتھ انعامات و بخشش بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو انعام اور بخشش کتنا عطا فرماتے۔ قاضی یاد نے حدیث پاک یہاں لکھا ہوا ہے اس باب میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تنہا آرام کر رہے تھے، اور آپ نے درخت ہی سے اپنے تلوار مبارک کو ٹانگ دیا تھا اور آپ آرام کرنے لگے۔ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے نا دیکھا کہ موقع اچھا ہے، مسلمان نہیں تھا، تلوار اٹھایا اور تان کر کے کھڑا ہو گیا مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ تو سرکار بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ اے محمد، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو قتل کر دوں۔ میرے آقا کریم نے انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ فرمایا کہ میرا رب بچائے گا مجھے۔ اللہ، اتنا سننا تھا نا، اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب جب تلوار گر گئی تو میرے حضور نے اس کی تلوار اٹھا لی اور ہاتھ میں لے کر فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ اب تو ڈر گیا، کہا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ اے محمد، ہم نے سنا ہے کہ آپ معاف کر دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مجھے بچانے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، کافی جب میں نے تجھے بچا لیا اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سرکار نے معاف بھی کیا اس کو اور انعامات و بخشش سے بھی میرے آقا کریم نے اس کو نوازا۔ یہ حضور السلام کا پاکیزہ اخلاق کا حال تھا، پاکیزہ اخلاق کا حال تھا۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم السلام جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ
شفقت اور محبت اور نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے، خاص کر قرابت داروں کے ساتھ، جیسا کہ قاضی اعظم اس باب میں حدیث پاک لکھا ہے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اکثر اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور اگر آپ کوئی بکری بھی ذبح فرمایا کرتے تو اس میں سے کچھ حصہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے ایک بار کہا بھی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ کو جوان بیویاں عطا فرما دی، آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرنا نہ بھولے۔ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی آتے اور فرماتے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں غم نہ دیا کرو، جس وقت پورے مکہ میں کوئی میرے ساتھ نہ تھا اس خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، میرا کلمہ پڑھا، جان مال سب مجھ پر قربان کر دیا۔ اتنا محبت فرماتے تھے سرکار کریم اسلام اپنی پہلی زوجہ کریمہ اور میری ماں اور ساری امت کی ماں سے۔ بلکہ حضور کی جو رضائی ماں تھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ان کی تعداد کئی ایک ہے۔ کبھی وہ آتے رضائی بہن، رضائی والد، رضائی بھائی، میرے کریم آقا اپنی مبارک چادر بچھا دیتے تھے پیارے، ان کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر مبارک بچھا کر ان پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی عزت و تکریم اور ان کے ساتھ محبت اور پیار، شفقت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے آقا کریم السلام جب کوئی آپ کو دعوت دینے کے لیے آتا تو سرکار علیہ السلام کبھی بھی اس کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دلجوئی کرنے کے لیے، بھلے سے کتنا بھی غریب آدمی ہو، اگرچہ اس کے گھر صرف نمک اور کھجور ہی ملے کھانے کا، لیکن میرے آقا علیہ السلام غریبوں کی دلجوئی کرتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی آپ سے مدد طلب کیا کہ سرکار میں پریشانی میں ہوں، مدد میں ہوں، آقا میری مدد فرما دے، میرے آقا اپنا سب کام کاج چھوڑ کر سب سے پہلے اس کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے ایک یہودی کا غلام آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے تھے اور تکبیر ہو چکی تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھاتے، غلام دوڑتا دوڑتا آیا کہا حضور اگر ہمارے ساتھ چلے نا تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی، آپ چلیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز کے لیے کھڑا ہوں، نماز پڑھا دوں تو چلتا ہوں نا۔ صحابہ سے فرمایا صحابہ ذرا ٹھہرو، میں اس کی ضرورت کو پوری کر کے پھر آ کر تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوتے، چونکہ اس وقت تو عورتیں بھی آیا کرتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اگر کسی گھر سے بچے کی رونے کی آواز سنتے تو سرکار اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں جو بچہ رو رہا ہے تو ماں سنے تو اس کا دل بے چین ہو جائے۔ آقا کریم السلام اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ کبھی کوئی حاجت کے لیے آیا آپ کے پاس اور آپ مسجد میں ہوتے، نماز ادا فرماتے رہتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ فلاں بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور مجھ سے مدد چاہتا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے، تو میرے آقا اس کی دلجوئی کے لیے اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے، نماز جلدی پوری کر کے اس کی حاجت پوری کرتے اور اس کے بعد میں پھر جو ہے اپنی نماز کو شروع کیا کرتے تھے۔ بتاؤ میرے عزیزوں، اس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کمال عطا فرمایا تھا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام اس طرح حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آج کا درس یہیں تک ہوا، اب انشاءاللہ پھر کل اللہ نے زندگی رکھی سلامت تو باب نمبر 16 جو حضور کی شان بیان کی گئی ہے انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات